الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ ترتیب چل رہی تھی قسطوار کی سیرت کے متعلق۔ پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کے نبوت ملنے سے پہلے تک کا تذکرہ تقریباً ہو چکا ہے۔ اس ہفتے جمعیت علماء نے بھی اپیل کی تھی، اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی باقاعدہ یہ پورا موبائل پہ خطبہ آیا تھا کہ ملک کے ائمہ اور جو خطبہ ہے وہ اسی کو پڑھ کے سنا دیں۔ تو یہ ہوا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ وہ تذکرہ ہو جائے، اور باقی انشاءاللہ جو قسطوار مضمون چل رہا ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہوگا۔ بیت المقدس کے حوالے سے، جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بھی کیا ہے۔ جیسے جب حضور پاک علیہ السلام کا سفر ہوا معراج کا، تو معراج کے سفر کا تذکرہ جو ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے تو یہ ملتا ہے سورہ اسراء کے اندر کہ آپ کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر برکت رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں وہاں پر رکھی۔ احادیث میں جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ تذکرہ ملتا ہے ملک شام کے حوالے سے۔ تو ملک شام میں اگر دیکھیں تو جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے تذکرہ، تو اس میں آپ کا یہ فلسطین آ گیا، اور فلسطین کی سرزمین پر جو اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا، وہ تو ہماری ہندی زبان کا صورتحال یہ کہ لوگ اس کو اسرائیل لکھتے ہیں، حالانکہ اصل لفظ جو ہے وہ اسرائیل نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہے۔ اور اس کے بعد میں جارڈن ہے، اور پھر جس کو سیریا کہتے ہیں۔ تو گویا یہ 4 جو ممالک اب بنے ہیں، ان کو ملا کر ملک شام اس کو کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں جن کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہ بارکنا فیہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر برکت رکھ دی ہے، تو اس سے مراد بھی وہی سرزمین ہے جہاں بیت المقدس آباد ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے ملک شام کی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے برکت رکھ دی۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی، اور ان کو ایسی سرزمین کی طرف ہم نے بھیجا جہاں جہان والوں کے لیے ہم نے برکت رکھ دی۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء
آیت نمبر 81 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ یہاں تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، یعنی ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ جیسے اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ پلین سے چلتے ہیں، یہ تیز رفتار سواری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ ان کا جو تخت ہوتا تھا اس تخت کو وہ ہوا اڑا کر لے جاتی تھی، یعنی مہینوں کا سفر جو ہوتا تھا وہ چند گھنٹوں میں ہو جایا کرتا تھا۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہ ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں اس سرزمین کی طرف وہ چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور پھر سورہ سبا میں آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس آیت کے اندر تذکرہ کیا کہ کچھ بستیاں ایسی تھیں کہ ہم نے ان بستیوں میں برکت رکھ دی تھی، اور ان بستی سے مراد کیا ہے؟ یہی ملک شام مراد ہے، اور جہاں آج فلسطین آباد ہے یہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی اس بابرکت سرزمین کا تذکرہ کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، ارض مقدسہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر برکت رکھ دی تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمیں جو ہے روایتوں کے ذریعے سے یا تاریخ کے ذریعے سے جو ہے وہ معلومات ہوتی ہے، اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 70,000 نبی وہ وہاں مدفون ہیں، ملک شام کے اندر، ارض فلسطین کے اندر تقریباً 70,000 نبی وہاں مدفون ہیں۔ کتنی مقدس وہ جگہ ہوگی جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور شاید کوئی نبی ایسا ہوگا جو وہاں نہ گیا ہو، ورنہ ہر نبی جو ہے وہ اس کا چپا اور اس کا علاقہ اور اس کی ایک جگہ نبیوں کے ذکر سے اور نبیوں کے چلنے پھرنے سے وہ ایک جگہ فلسطین کی آباد ہے۔ اصل میں جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے اور خلافت عثمانیہ کا نظام جب تک چلتا رہا تو اس وقت تک ان یہودیوں کو وہاں پر رہنے بسنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے جو آخری بادشاہ تھے، خلیفہ تھے خلافت عثمانیہ کے عبدالحمید صاحب، تو انہوں نے باقاعدہ یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی یہاں اگر یہودی آئے گا تو 3 مہینے سے زیادہ یہاں نہیں رہ سکتا ہے۔ 3 مہینے کے بعد اس کو یہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جیسے آپ سعودی جاتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو وہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ اتنے ہی دن آپ وہاں رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اس کے بعد میں پھر خلافت عثمانیہ کو جب کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اور خلافت عثمانیہ کو جب ختم کرنے کی کوشش گئی اور خلافت عثمانیہ جب ختم ہو، تو پھر یہ علاقہ وہ انگلینڈ کے گویا حوالے ہو گیا، اور انگلینڈ کے اس کے قبضے میں آ گیا۔ ہم سے زیادہ تاریخ سے آپ واقف ہوں گے، ساری چیزیں نیٹ وغیرہ پر موجود ہیں۔ تو جب یہ وہاں کے جو ہے انگلینڈ کے قبضے میں آیا، پھر اس کے بعد میں الگ الگ ان کی میٹنگیں ہوئیں، الگ الگ پلان بنایا گیا، منصوبہ بنایا گیا، اور سب سے پہلے جو یہودیوں کو وہاں پر آباد کرنے کی کوشش کی گئی ان کی تعداد اس وقت تقریباً 12,000 کے قریب تھی، اور اس کے بعد میں پھر پوری دنیا سے 1 سال کے اندر 80,000 یہودی وہاں پر جا کر آباد ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں یہودیوں کی تعداد پوری دنیا سے گویا یہودی وہ کھینچے آ کر وہاں پر آباد ہوتے گئے، اور پورے منصوبہ بند پلاننگ کے تحت اور پورے منصوبے کے تحت باقاعدہ اس زمین پر قبضہ کرایا گیا۔
آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس سے پہلے ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ اسرائیل نے جو ہے وہ عربوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے اور ان کو اس زمین کو چھوڑنا چاہیے اور عربوں کے حوالے ان کی زمین کر دینی چاہیے۔ تو یہ سب حالات بہرحال فلسطین کے حوالے سے اور بیت المقدس کے حوالے سے اور وہاں پر اس طریقے کے یہ تمام حالات بھی آتے رہے۔ قرآن کریم میں ناموں کے ساتھ جن مسجدوں کا تذکرہ ہے اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مسجدوں کی طرف سفر کرنا باعث عبادت ہے تو ان میں ایک مسجد نبوی اور دوسرے خانہ کعبہ ہے اور تیسرے مسجد اقصیٰ ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ 3 مساجد ایسی ہیں جن کے لیے سفر کرنے کی بھی اجازت ہے اور یہ سفر کرنا باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد 40 سال کے بعد میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی تھی اور اس کے بعد میں پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان حضرات نے باقاعدہ الگ الگ طور پر مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت تذکرہ ملتا ہے کہ وہ جس اپنے عصا کے سہارے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، نگرانی کر رہے تھے اور جنات خانہ کعبہ اس کی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر رہے تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوف میں اور ڈر میں جنات تعمیر کرتے رہے، جب وہ عصا جس کے سہارے سے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس کو جو اب وہ کیا کہتے ہیں وہ لگ جاتا ہے لکڑی میں، دیمک لگ جاتا ہے اور اس کے بعد میں جب وہ عصا ٹوٹا گرا تو یہ گرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تب ان کو پتہ چلا کہ گویا بہت پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد میں پھر اس کی توسیع حضرت مسجد اقصیٰ کی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کی توسیع ہوئی اور اس کا اگر آپ رقبہ دیکھیں فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے تو اس کا رقبہ آتا ہے 1,40,000 مربع میٹر ہے اور اس میں جو ہے وہ 14 دروازے تھے، جیسے آپ دیکھتے ہیں گولڈن جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی احاطے میں ہے۔ اسی طریقے سے اسی احاطے میں یعنی جس میں مسجد اقصیٰ بنی ہوئی وہ پورا ایک احاطہ ہے، اسی احاطے میں مسجد براق بھی بنی ہوئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی باندھی تھی، وہ اس جگہ پر مسجد بنا دی تھی لوگوں نے، اس کو مسجد براق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، اسی احاطے کے اندر چوترے آتے ہیں اور اسی طریقے سے کنویں وغیرہ ہیں، ممبر ہے، بارادری وغیرہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا رقبہ ہے اور اس بڑے رقبے میں یہ تمام چیزیں بہرحال وہاں پر بنی ہوئی ہیں اور کبھی کبھی کنفیوژن ہوتا ہے، لیکن اب تو تقریباً ختم ہو گیا کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے جو وہ پیلا گنبد ہے وہی مسجد اقصیٰ ہے، لیکن اب تو تقریباً سب کو پتہ چل گیا کہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ 1890 میں انہوں نے زمین خریدنا شروع کی تھی، اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے۔ اس وقت وہاں کے ایک بڑے عالم دین تھے اور بڑے صاحب نسبت تھے، شیخ اسماعیل، شیخ یاسین، اور وہ پیر سے معذور تھے۔ تو جہاں پر فلسطین کے نوجوان فٹ بال وغیرہ اس دور میں بھی کھیلا کرتے تھے تو شیخ یاسین اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ ہمیں وہاں لے چلو، اور جانے کے بعد میں ان کو گویا ان کا پرانا دور یاد دلاتے تھے۔ جو فلسطین کے لوگ وہاں موجود تھے تو شیخ یاسین ان کو ان کا پرانا دور یاد دلاتے تھے کہ تم کس کی اولاد ہو اور تم کس کی نسل میں ہو اور تمہاری رگوں میں کن کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو شیخ اسماعیل فٹ بال لوگ کھیلتے تھے، بچے وہیں جا کر بیٹھتے تھے، ٹرافیاں تقسیم کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے شروع کیا، جب لوگ ان سے مانوس ہوئے شیخ یاسین سے، تو پھر انہوں نے درس قرآن شروع کیا اور پھر انہوں نے درس حدیث شروع کیا اور پھر ایک بڑی تعداد لوگوں کی ان کے درس قرآن میں
اور شیخ یاسین کے اور درس حدیث میں آنا شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے ان کو سمجھایا اور بیٹھایا، ان کے ذہن میں بیٹھا کہ تم صحابہ کی اولاد ہو اور تم ان کی اولاد ہو جنہوں نے براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سیکھا ہے، اور تم کہاں بھٹک گئے؟ پھر اس کے نتیجے میں درس قرآن کے نتیجے میں اور درس حدیث کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد تیار ہوئی شیخ یاسین کی محنتوں کے نتیجے میں، اور جن کی تربیت کی تھی شیخ یاسین نے، پھر ان کے اندر وہی پرانا جذبہ جو ان کے آبا و اجداد کا جذبہ تھا کہ ہم دین کے لیے، ملت کے لیے، اسلام کے لیے ہم جو بھی قربانی دینی ہوگی ہم اس قربانی دینے کو تیار ہوں گے، وہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا درس حدیث اور درس قرآن کے ذریعے سے۔ آج بھی یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر آج بھی ہماری کہیں تربیت ہو سکتی ہے تو وہ تربیت قرآن کے حلقوں سے ہو سکتی ہے۔ آج بھی اگر ہماری کہیں تربیت ہو سکتی ہے تو وہ حدیث کے حلقوں سے ہو سکتی ہے، باقی تربیت کہیں نہیں ہو سکتی۔ وہ جذبہ آپ کے اندر نہیں پیدا ہو سکتا ہے کسی اور تربیت کے نتیجے میں کہ آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ جب قرآن سے جڑیں گے اور جب ہم حدیث سے جڑیں گے تو اس کے بعد میں پیغمبر اور پیغمبر کے شاگردوں کی تاریخ ہمیں معلوم ہوگی کہ ان حضرات نے کیا قربانیاں دی ہیں اور کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور قرآن ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی اور قرآن اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے۔ تو اس کے بعد میں پھر حالات بنے ہیں، اور جو غزہ کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے اسماعیل ہانیہ، جن کا تذکرہ آپ نے الگ الگ بہرحال سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جب قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور وہ اس وقت وزیر اعظم تھے غزہ کے، تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم 40,000 لوگوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی کام ہوا یا کسی کے خلاف ہوا تو ہم تھوڑا سا روڈوں پہ آئے، کام ختم کر دیا، لیکن وہ ایک پلان بناتے تھے۔ انہوں نے کہا نہ، اب ہم قرآن لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی شروعات اپنے بیٹے سے کی، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ 40 دن میں قرآن کا حافظ بنا۔ آج بھی اگر آپ کو قرآن کی برکتیں دیکھنی ہو تو فلسطین میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کا بہت پہلے کا بیان ہے، 4-5 سال پہلے کا بیان ہے کہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں جگہیں ختم ہو گئی، وہاں ہی نہیں مدرسہ، سب تو بیچارے وہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کیمپ لگے ہوئے ہیں جہاں کالج میں، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اور اسکولوں میں پڑھنے والی بچیاں، اگر قرآن کا زندہ معجزہ آپ کو دیکھنا ہے تو فلسطین، وہ بچیاں اپنے ان تمام تعلیم کے ساتھ 5 مہینے میں، 6 مہینے میں بچے اور بچیاں حافظ قرآن بنے۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ فلسطین کے اندر ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود، کیوں؟ شیخ یاسین نے ان کو قرآن سے جوڑا تھا، شیخ یاسین نے ان کو حدیث سے جوڑا تھا۔ بہت سے بچے آپ کو مل جائیں گے ایسے جو حدیث کے حافظ ہوں گے، حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے قرآن کی حفاظت کا اور شاعر اسلام کی حفاظت کا۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ شاعر اسلام میں سے اس کی حفاظت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جو انہوں نے ٹارگٹ طے کیا تھا کہ 40,000 بچوں کو ہم حافظ بنائیں گے، 1 سال کے اندر وہ ٹارگٹ انہوں نے پورا کر دیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ جو وہاں کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، یہ ان کا عشق اور یہ ان حضرات کا تعلق قرآن سے اور قرآنی تعلیمات سے ہے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کے حوالے سے یہ آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت دمشق اور بیت المقدس کے اطراف میں جہاد کرتی رہے گی، لیکن اس جماعت کو نیچا دکھانے والے اور اس جماعت کی مخالفت کرنے والے اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اور قیامت تک حق انہی کے ساتھ رہے گا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ یہ سمجھ لو اگر شام کے لوگ یعنی اس علاقے کے لوگ جس پر ہیں تو وہ حق ہے۔ اسی طریقے سے حضرت
طبرانی کی ایک روایت ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے خیمے میں موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھ سے قیامت کی 6 نشانیاں بتلائیں۔ پہلی نشانی کیا بتلائی کہ میری موت ہوگی، دوسری نشانی یہ بتلائی کہ بیت المقدس فتح ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتح ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی فتح ہوا۔ تیسری نشانی یہ بتلائی کہ میری امت میں اچانک موتوں کی کثرت ہوگی، اور چوتھی بات فرمائی کہ میری امت میں فتنے جو ان میں بہت زیادہ جگہ کر جائیں گے، فتنے بہت ہوں گے میری امت میں۔ اور پانچویں چیز یہ فرمائی کہ میری امت میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، اگر تم کسی کو 100 دینار بھی دو گے تو وہ اس کو بھی کم سمجھے گا اور وہ ناراض ہوگا۔ اور چھٹی چیز یہ فرمائی کہ تمہارے اور بنی اصفر یعنی ان صہیونی طاقتوں میں خیمہ، مسلمانوں کے خیمہ الغوطہ نامی جگہ میں ہوگا جو دمشق کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام والو تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو، شام والو تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو، شام والو تمہارے لیے خیر اور بہتری ہو۔ یہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کس کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتوں نے خیر و بھلائی کے اپنے بازو اس ملک شام پر پھیلا رکھے ہیں، جن پر خصوصی برکتیں اس مقدس سرزمین پر نازل ہوں گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ملک شام کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے کچھ اور احادیث بھی ہیں جو حضور علیہ السلام نے ملک شام کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ اب وہ سب کا احاطہ کرنا اور سب کو سنانا تو بہرحال بڑا مشکل ہوگا، لیکن ہم صرف یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو وہ جگہ بڑی مقدس جگہ ہے اور وہ جگہ بڑی بابرکت جگہ ہے، اور کم سے کم ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو بہرحال آج یہ طے کر لیں کہ ہم ان کی مصنوعات جو ہے جن کو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو ان کے بائیکاٹ کا ہم ارادہ کریں۔ جیسے کھانے کی بہت سی چیزیں ہیں اور اسی طریقے سے پینے کی بہت چیزیں ہیں، تو اگر ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو کچھ بائیکاٹ کریں گے، سمجھ لیں کہ انسانی ہمدردی ہماری فلسطینیوں کے ساتھ ہوگی، ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کی حفاظت یہ صرف وہیں کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت تو پوری دنیا کی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جو جس انداز سے کر سکتا ہو اس انداز سے کرے، لیکن یہ ہر صاحب ایمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ البتہ یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید ہم پر اتنے حالات آتے تو ہم ٹوٹ کے بکھر جاتے، لیکن وہ اللہ کے بندے 70 سال سے روز جنازے اٹھاتے ہیں، اور آئے دن دل خراش مناظر آپ بھی دیکھتے ہیں، دل کو بالکل زخمی کر دینے والے مناظر آپ دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایسے مناظر آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن ان کے حوصلوں کے اندر اور ان کے جذبے کے اندر اور مسجد اقصیٰ سے ان کی محبت اور ان کے تعلق میں کوئی کمی آج تک نہیں آئی، اور انشاءاللہ آئے گا۔ ایسا ایمانی جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے کہ بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں کی ماؤں کا دل اللہ نے کیسا بنایا ہے کہ وہ مائیں اپنے جوان بیٹوں کو، اپنے چھوٹے بیٹوں کو شہادت کے بعد مسکراتے ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رخصت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے حصے میں رکھا ہے۔ یہ جذبہ اور یہ جذبات یاد دلاتے ہیں حضرات صحابہ کرام کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر یا غزوہ احد کے موقع پر یہ پتہ چلا تھا صحابہ کرام کو، اور یہ پتہ چلا تھا مدینے میں رہنے والے اہل ایمان کو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ جذبات مدینے کے عجیب و غریب جذبات تھے۔ جن خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ تم مدینے میں رہو اور مدینے سے باہر تم نہ نکلنا، لیکن وہ خواتین تک جب یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو باوجود کہ حضور کا ارشاد تھا لیکن تاب نہ لا سکی اور مدینہ منورہ کی خواتین احد کی طرف چل دی۔ یہ جذبہ ان کے اندر تھا۔ بلکہ بعض خواتین کے بارے میں آتا ہے حضور زخمی ہوئے تھے، دندان مبارک جو ہے شہید ہوئے تھے، سر مبارک میں چوٹ آئی تھی، آپ زخمی تھے، ایک جگہ آپ کو آرام کے لیے لٹا دیا گیا تھا۔ ایک صحابیہ جب پہنچی حضرت خنسہ غالباً جن کا تذکرہ روایتوں کے اندر ملتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ان کو روکیں، آپ بڑے بہادر ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میرے اندر خنسہ کو روکنے کی ہمت نہیں۔ اور اس کے بعد میں لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، کچھ زخم آئے ہیں لیکن آپ شہید نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک مجھے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرا دی جائے میں واپس جانے والی نہیں ہوں۔ چنانچہ انتخاب کیا گیا، ایک پہاڑی پر کھڑا کیا گیا اور دوسری پہاڑی کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت خنسہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو فرمایا کہ اے آقا، اگر آپ خیریت سے ہیں تو ساری تکلیفیں برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ بیٹے شہید ہو رہے ہیں، شوہر شہید ہو رہا ہے، بھائی شہید ہو رہے ہیں، اولادیں شہید ہو رہی ہیں، لیکن اس کہتے ہیں سب تکلیفیں گوارا ہیں، لیکن آقا آپ اگر خیریت سے ہیں۔ تو یہی جذبات ہمیں نظر آتے ہیں اس ارض مقدسہ پر، اور اس مبارک سرزمین میں عورتوں کے اندر بھی یہی جذبات آتے ہیں، مردوں کے اندر بھی یہی جذبات آتے ہیں، بچوں کے بھی اندر بھی یہی جذبات آتے ہیں کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہوں، چھپکلی آ جائے یا کوئی چیز آ جائے تو نماز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیسے وہ اللہ کے بندے سکون سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور معلوم ہے کہ وہ کمبخت، وہ لوگ، وہ کمبخت جن کا تذکرہ اللہ نے 27 پارے میں کیا، یہ بنی اسرائیل، یہی یہودی ہیں، ان کا تذکرہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو اللہ نے ان کا قرآن میں 30 پارے ہیں، 27 پارے میں اللہ نے ان کی کمبختیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے ان کے بڑے لاڈ اٹھائے اور یہ پے در پہ اللہ سے فرمائش کرتے رہے، اور پھر اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ اور داؤد کے ذریعے سے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو جس کو یہودی کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی پھٹکاری ہوئی قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ اگر ان کی کمبختیوں کا مطالعہ کریں تو تقریباً 43,000 نبیوں کو ان کمبختوں نے قتل کیا ہے۔ کوئی نبی بنی اسرائیل کا آپ کو نہیں ملے گا جس نبی پر ان کمبختوں نے زنا کا الزام نہ لگایا ہو۔ بہرحال یہ تمام صورتحال ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمانی جذبہ وہاں کے لوگوں کے اندر رکھا ہے، بس ہم اور آپ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہمت دے، ان کو حوصلہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نصرت دے۔ اس دور میں اگر آپ کو صحابہ کرام کی کوئی مثال دیکھنی ہے، ان کی قربانیوں، ان کے جذبات کی، اور اللہ کے دین پر مر مٹنے کی اگر آپ کو کوئی جھلک دیکھنی ہے تو وہیں کی لوگ ہیں۔ حضور کا وہ فرمان کہ ہماری امت کا ایک طبقہ مستقل جہاد میں رہے گا، مستقل جہاد کرتا رہے گا، اور آج فلسطین کے لوگوں 70 سال سے زائد ہو گئے مستقل یہودیوں سے وہ جہاد کر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا وہی حق پر ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے وہی حق پر ہوں گے۔ اوپن جیل میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا، غزہ کی اوپن جیل ہے، گزارا صرف مچھلیوں پر ہے، کچھ سمندری علاقہ ان کو دیا جاتا ہے، اسی پر گزارا
سوئی تک نہیں پہنچ سکتی، صابن نہیں پہنچ سکتا بغیر اسرائیل کی اجازت سے، لیکن جو تکلیفیں ان پر آتی ہیں وہ ایمان رکھتا ہے ان کو بڑھتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا نا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پھونکوں سے ہم اس نور ایمانی کو بجھا دیں، تو اللہ فرما رہے کہ ہم ان کو اور طاقت دیں گے تاکہ کفر کو ناگوار گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حوصلہ اور یہ ہمت بخشی ہے میرے دوستو۔ تو ہمارا اور آپ کا ایمانی فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے خود دعاؤں کا اہتمام کریں، جسے جمعیت نے اپیل کی تھی، میں سفر میں تھا بہرحال، کہ روزہ رکھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جو ہے ان کے حق میں اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اور انسانی تدبیریں جو ہو سکتی ہیں، جسے کسی نے لکھا کہ ابھی تک ہم سمجھتے تھے کہ فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کا غلام ہے، مطلب فلسطین آزاد نہیں ہے، باقی سارے ملک آزاد ہیں، لیکن کسی نے لکھا اب ہمیں پتہ چلا سارے ملک تو امریکہ کے غلام ہیں، اگر کوئی آزاد ہے تو فلسطین آزاد ہے، باقی سب تو غلام ہیں، سب تو رکوع اور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، باقی اگر کوئی آزاد ہے تو یہ فلسطین کے لوگ آزاد ہیں۔ تو ان کے لیے انسانی اور ایمانی جذبے کے تحت ہمیں اپنی دعاؤں کا اور اپنے آپ کو اللہ سے ہم جو ہے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور جو ہے اللہ کے حضور توبہ کریں، اور اس کے بعد میں ان کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی، کبھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ ان کی بھی تاریخ بیان کی جائے گی۔ ایک موقع پر ایک صاحب کے متعلق سنا انہوں نے کہ ایک صاحب بیان کر رہے ہیں، کسی علاقے میں کوئی مبلغ ہوں گے جو بیان کرتے ہوں گے ہمارے جیسے نالائق، کہ وہ اب جہاد اصل میں یہ ہے کہ وہ جہاد نفس کا جہاد کیا جائے، وہ اپنے بدن کا جہاد کیا جائے، اس طریقے کی کچھ باتیں بیان کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب معلوم ہوا اور اس کے بعد میں فوراً وہاں پہنچے، بڑا دور اندیش اللہ نے ان کو بنایا تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں جاتے ہی بغیر کچھ پوچھے جب تحقیق کی جا کے اس کے ہاتھ پہ حملہ کیا اور ہاتھ کاٹ دیا، اور اس کے بعد میں جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ یہودی تھا، اور ان فلسطینیوں کے دلوں کے اندر سے جذب جہاد ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہتا تھا نفس کا جہاد کرو، نفس کا جہاد بہت ہے اہم ہے، جبکہ حضور کا فرمان ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ قیامت تک جہاد کرتا رہے گا۔ جو حالات جیسے ایک بڑی عمر کے دیکھا ہے، چھوٹا سا بچہ ہمیں لگتا ہے پیٹ چاک کیا گیا ہوگا یا بم برسائے گئے ہوں گے، وہ بچہ پیٹ سے نکلا ہوگا، ذرا سا بچہ وہ بیچارے ہاتھ پہ لیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو ہلا رہے ہیں، یہ جذبات اللہ تعالیٰ نے ان فلسطینیوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ایمان کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، تاکہ کم سے کم ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایسے وقت میں ایک دو چیزوں کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ حالات ہیں، اور قرآن نے کہا المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پیر میں تکلیف ہوتی ہے یا ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پیر یہ نہیں کہتا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ہاتھ جانے، پورا بدن بے چین ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے مثال دی تھی کہ اگر مسلمانوں کو کسی خطے میں بھی تکلیف ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم کو تکلیف ہو۔ المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ لیکن بہرحال کچھ چیزیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک طرف وہ لوگ اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے وجود کی پورا علاقہ ختم کر دیا گیا، دوسرے طرف ہمارے نوجوان برتھڈے منا رہے ہیں، ہماری شادیوں میں بیل باجا بج رہا ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ کل قیامت کے دن اللہ کو، اور کیسے سامنا کریں گے کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک طرف یہ صورتحال، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جام شہادت نوش کر رہی، اور ہماری عیش پرستی کا عالم یہ ہے کہ ہم کیک کاٹنے میں مصروف۔ اس لیے میرے نوجوانوں اس درد کو محسوس کرو، جو درد، جو حالات ان کے اوپر گزر رہے ہیں، اس درد کو محسوس کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، اگر ان کو تکلیف ہے تو بے چینی ہمیں بھی ہونی چاہیے، تکلیف ہمیں بھی ہونی چاہیے، نیندیں ہماری بھی ہونی چاہیے، کھانا ہمارا بھی ایک وقت کے لیے چھوڑنا چاہیے،
کیوں؟ ہمارا ان کا رشتہ ایمانی رشتہ ہے، اور وہ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، اب یہ بڑے منانے کا وقت نہیں ہے، اب تو وقت ہے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر بلند کرنے کا۔ اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ماں باپ کے فرما بردار بنے، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جس کی سزا وہ بیچارے بچے بھگت رہے ہیں اور ان کو مل رہی ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، وقت ملے اللہ کے سامنے روئیں، اور رو کر ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد میں ساری خرافات طے کریں کہ ہم بند کر دیں گے ساری خرافات، اور ہم بھی سچے مسلمان بن کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر زندگی گزاریں گے۔ یہ عہد کریں میرے دوستو، آج کا دن یوم دعا کا دن، یوم صوم کا دن، اور اس صورتحال کو سامنے رکھ کر یہ ہم بھی طے کریں، آپ بھی طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، اپنے دل کو بدلیں گے، اپنے آپ کو اسلام کے قریب لائیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑیں گے، گناہوں سے بچائیں گے۔ اللہ اس گنہگار کو بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ نوجوانوں، اگر تم اللہ کے سامنے رونے والے بن گئے، تم اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے بن گئے، اگر تم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے والے بن گئے، تو یہ سمجھ لو کہ پھر اللہ تعالیٰ یقیناً مدد فرمائے گا، اور یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان حالات کو بدل دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔